جیسا مرکزی مجلس عملہ کے لیے آپ کا نام بھی لکھا گیا تھا اس میں؟ نہیں، وہ میں پی ڈی ایم کا تو نہیں ہوں مجل، میں جماعت کا پی ڈی ایم ہوں۔ اگر آپ کی نون لیگ وہاں اتحاد میں شامل ہے تو انہوں تو ویسے یہ چاہیے تھا کہ آپ کا ان کے ساتھ اختلاف کر کے احتجاجاً آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے۔ نہیں، پارٹی میں دیکھیں نا کہ جب میں احتجاج کر کے باہر چلا جاؤں گا تو اندر بات کون کرے گا؟ وہ تو پارٹی کی بات۔ تو باقی اس پہ میرا اصولی موقف ہے، آج نہیں 5 مہینے پہلے بھی میں نے کہا تھا۔ تو باقی پیپلز پارٹی تو پاکستان میں پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے حصہ، وہ تو حصہ ہی نہیں ہے، ادھر پی ڈی ایم حصہ ہی نہیں ہے۔ تو میرا اپنا موقف ہے، ہمیں چیزیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ دور از نتائج اس کے کیا مرتب ہو۔ یہ اب بس پاکستان میں اب یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کا نقصان نہیں ہوا ہے مسلم لیگ کا، کم از کم جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ ان حالات میں ہمیں پاکستان کی یہ بھاگ دوڑ نہیں سنبھالنی چاہیے۔ تو ایک اپنا موقف ہے، پارٹی میں ہوتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے فاروق صاحب ویسے تو بات چل رہی ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہوں گے پاکستان کے گلگت کے اور آزاد کشمیر کے۔ اگر آزاد کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا حلقہ انتخاب کون سا ہوگا، ٹوٹلی سیٹی یا نہلیال؟ نہیں، ابھی تو میں اس پہ کیا کہوں، اس وقت جا کے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی یہ آنر فانر ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ ابھی ملک نواز صاحب بھی کل ظاہر ملے ان لوگوں سے، تو ابھی جو میرا خیال میں جہاں پہ اچھا کچھ پھٹا نہیں پڑ جائے گا اگر آپ سٹی سے؟ نہیں، میں بات ہے واٹس ایپ دیانتداری سے بات کرتا ہوں۔ تو پچھلے الیکشن میں بھی میں نے کوٹلی میں کہا تھا کہ میرا الیکشن بنتا نہیں، جو سیدھی بات ہے، میرا تو ویسے ہی مزاج نہیں اس قسم کا۔ تو جو باہر سے اوورسیز آئے انہوں نے ہمیں کہا جی پیراشوٹر، وہ سال ہو گیا وہ آئے ہی نہیں ہے۔ تو میرا اپنا موقف ہے، تو اس وقت موقع پہ دیکھ لیں گے۔ ابھی پہلے کیا چنوتی دوں میں جی ادھر سے الیکشن لڑنا۔ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس کا جو گورنمنٹ بنی ہے یہ مختلف اتحاد جڑے 15ویں آئینی ترمیم، اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، کیا یہ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر 15ویں آئینی ترمیم پاس کی جائے گی؟ نہیں، اس پہ کوئی ہے ابھی وہ خاکہ شاکہ، تو میں نے مجھے نہیں، وہ تو میں نے دیکھا نا کہ سب سے پہلے میرا موقف آیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تھوکا ہوا چاٹ رہے ہو۔ سچی بات ہے کہ ہم اس 15ویں ترمیم میں 13ویں میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں وزراء کی تعداد بھی ایک مقرر کی گئی تھی۔ تو وہ جس دن میں نے بات کی میں شکر گزار ہوں، میاں صاحب نے کہا جی اس کا ہم حصہ نہیں بنتے۔ تو وہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں نہیں ہے کہ جس چیز کا ہم کریڈٹ لے رہے ہیں 3 سال سے یا 4 سال سے کہ جی 13ویں ہم نے ترمیم کی، آج 3 سال بعد پتہ چلا جی وہ بچہ حلال کا نہیں تھا، حرام کا تھا، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ وہ ہمارے کریڈٹ پہ نہیں، ہمارے کریڈٹ پہ رہنا چاہیے۔ اس پہ یہ الگ بات ہے کہ جو وزراء کی تعداد مقرر ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر مقرر ہو گئی ہے تو پھر ابھی وہ اس میں صرف ایک ہی چیز اٹھائیں گے، یہ وزراء والی تعداد۔ ابھی تک حکومت کمپلیٹ کیوں نہیں ہے آزاد کشمیر میں؟ نہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اب وہ ظاہر ہے ترمیم کے اندر کون سی چیزیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ایک ہی ہے صرف جو ابھی کر رہا، ویسے وہ اخباروں میں یہ اس میں چل رہے وہ پچھلے سال کا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ابھی صرف وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ وزراء کی تعداد والا جو ہے، تو اسی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے سارے چاہتے ہیں اچھی وزارتیں میرے پاس ہوں، تو اس میں تو اب مسئلہ آزاد کشمیر میں یہ ہے کہ ویسے تو ہوتا ہے ایک بندہ 4 شادیاں کرتا ہے، 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ ایک بیوی کے 4 قسم میں ادھر یہ چل نہیں سکتا، مسئلہ یہ نہیں چل سکتا۔ ایک وزارت سنا ہے کہ نکیال میں آ رہی ہے، تو اس پر آپ نہیں کوئی نہیں، آ جائے نکیال میں بھی آ جائے وزارتیں اس حالات میں، کیا یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے، تو وزارتیں ایک یا 2 بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں جو صورتحال چل رہی ہے؟ نہیں، جو آزاد کشمیر میں ہو یہاں ہو رہا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سچی بات ہے کہ جو میجارٹی تھی اب اس کے ساتھ 7 بندے رہ گئے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو یہ افسوسناک بات ہے میرا خیال میں۔ میں خود حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جنات نے ووٹ ڈالے ہیں، یہ کیا ان کا جو منصوبہ؟ نہیں ووٹ جنات نہیں ڈالے، یہ تو 48 ووٹ انہوں نے ڈالے۔ یہ پیچھے کون ہے تو وہ پھر انہوں نے کہا ہے تو میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ نہیں، پہلے شاید کچھ اور نام تھا، اب جنات ڈال دیا انہوں نے، تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں اور پھر ترمیم اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے بڑا تضاد۔ بوٹی لالو شوربہ رام جی یہ تو پھر ایسا ہو گیا کہ بوٹی لالو شوربہ رام ہو گیا۔ نہیں وہ تو پوری طرح قائل ہے نا، وہ تو میں تو پوری طرح اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ یہ چیز ہونے۔ کے اندر جو سنا ہے کہ کشمیر کو صوبہ کی شکل نہیں وہ
अभी कोई ये पिछले साल से चल रहा है एक मसवदा, उसमें से सिर्फ वज़रा की तादाद वाला वो उठाएंगे, बाकी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो चल रहा है ये करेंगे वो करेंगे, कौंसल के मालियाती अख्तियारात या वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ तादाद उन्होंने करनी है कि किसी तरह लॉलीपॉप इनके मुंह में डालें, 26-27 वजीर हों तो ये निज़ाम चले। अब अंदाज़ा कर लें। अब मैं तो वैसे खुद बड़ा होता है, कोई जिक्र नहीं करता कि सिकंदर साहब के गालबन 85 में 7 वजीर थे या 8, इसी तरह 9-10 के 11 उनके 2001 में वजीर थे, मतलब उससे भी चलाया। फिर 2000 में जो हम ख्याल का हुआ उसके बाद ज़रा एक मजबूरी थी, 17 वजीर हुए थे, तो सिकंदर साहब ने थोड़ी वजारत से भी काम चलाया। लेकिन अब मसला है 2006 के बाद ये अब थोड़े वजीरों से काम नहीं चला सकते। तो अभी तो सारे कह रहे हैं जनाब हमें भी कोई अच्छी वजारत दें, तो यही कुछ चल रहा है। ये अच्छा नहीं है मेरा। आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का सहरा सरदार सिकंदर याद के सर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है। आप पिछले 5 साल वजीर माल रहे, कोटली की सड़क का आप क्रेडिट ले रहे हैं कि कोटली की सड़क नकियाल से कोटली मैंने बना दिया। क्या नकियाल से खुरटा को भी आपने सफ़र किया है? जो आपकी ये सड़क है, यहाँ पर आपका वोट बैंक कितना है? अगर उसके ऊपर बात करें कोटली की सड़क के ऊपर, तो बंदा नंगे पाँव भी जा सकता है कोटली के ऊपर, मगर इसके लिए फिर वही शेर आता है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आओ, जो हो सके तो आओ। मेरे नहीं, इसमें बात सुने, उसमें आधी हमारे हल्के में आती है, आधी उसमें आती है। तो पहले मैंने तकरीर में पहले कह दिया है कि ये जो लिंक रोड है ना, ये कोई हमारा कसूर नहीं है, किसी MLA का नहीं है, सारे बराबर के, ये ठीक ही नहीं हो सकता। नहीं, ये नकियाल से खुरटा, वो वही कह रहा हूँ ना मैं कि वो लिंक रोड ही है ना, पहले तो करेला आता है ना जी, वो अब कोटली तहसील से तो चली गई है, तो वो मेरा ख्याल में ये भी लिंक रोड में आता है। खुरटा से कटेड़ा तक तो सड़क हो चुकी है, मंजूर हो चुकी है, उसके ऊपर काम भी जारी है, मगर वहाँ नहीं, अब उसका मैं क्या जवाब दूं, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं उसका मैं तो 2 साल 2002 जी, ये वही सड़क है जो सरदार सिकंदर याद साहब ने बनवा के दी थी। उसके बाद और फिर बाकियों का भी काम बनता है ना जी। मैं तो एक दफ़ा 4 साल वजीर रहा हूँ, साल पहले इस्तीफा दे दिया, तो बाकी नकियाल भी सड़क का तो मैंने अपनी तकरीर में जिक्र नहीं किया है। आप मैंने कहा है उसमें, नहीं आप कह रहे हैं आप क्रेडिट ले, मैंने खुद अपना जिक्र नहीं किया। बहुत सारे हैं अभी 2 साल कि आपने कोटली से इलेक्शन नहीं वहाँ पे आपने उस सड़क के ऊपर के आदि बना दिया जावेद बदामी ने। सर बड़ी सड़कों का उस पे फर्क पड़ता ही नहीं। वोट बैंक पे जो बड़ी सड़कें हैं ना, यहाँ से आप मुजफ्फराबाद कर ले, यहाँ से आप खरटा कर ले, उसका फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इन छोटी रोडों, लिंक रोड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 अरब भी लगा देना आप। ये जो छोटी लिंक रोड है, ये सियासी रिश्वत के तौर पर नहीं दी जा रही है? नहीं, जरूरत है, यहाँ सियासी रिश्वत है। जब मेन सड़क ठीक नहीं है, नहीं मतलब है मेन सड़क, मैंने पहले कहा है कि लोग तैयार हो ना जी, कहें जी हमारी ना बनाए, फ्रीज करें ना। मैं तो कायल हूँ इस चीज़ का कि 1 साल में सारे नए प्रोजेक्ट आप फ्रीज कर दो, तो वो अब कसूरवार आप भी है ना, उनसे भी सवाल करें ना जी, जिनकी है रोड इधर आके वो भी जवाब दो। आपने अपनी ये सियासी में भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं मैं देख रहा हूँ। क्या आज़ाद कश्मीर में आप? नहीं, मैंने ये कहा है कि नुकसान हुआ है। मुस्तकबिल तो सर मुस्तकबिल की बात ही नहीं की है, मैंने कहा नुकसान। बातें शायद आप मेरी थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि उस चीज़ का नुकसान हुआ है। मुस्तकबिल कश्मीर में आप मुस्लिम लीग नून को नहीं, मैं भी कहता हूँ ये जो सूरत हाल है इसमें भी हमें नुकसान हो। क्या ये जो अभी जो KDM बना है, इसमें मुस्लिम लीग नून को नुकसान है? नहीं, नुकसान है उसमें बात है। आप आज़ाद कश्मीर में 2 वजीर बनने हैं आप, ठीक है, फारूक हैदर साहब नहीं बन सकते, शाह गुलाम कादर साहब नहीं बन सकते, तो कर्नल साहब बन गए, आमर साहब बनेंगे। 2 वजारतों के लिए आप क्या वही मतलब पूरी 2 वोटिंगों के लिए पूरी गाय सभा करेंगे, तो मेरे ख्याल में बाकी हल्कों में बेचैनी है, प्रॉब्लम होगी। आप क्या समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है सियासत में इंटरप्ट कर रही है आज़ाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी? अब क्या एस्टेब्लिशमेंट से बातें और एस्टेब्लिश हो गई, अब क्या करें। आप हिसाब मान रहे हैं तो लोग भी कसूरवार है ना जी, जो अंदर वोट डाल के आए, बाहर आके आंसू बाहर मगरमच्छ की वो बड़ी ज्यादती हुई जी ऐसा नहीं, तो फिर ये कसूर सियासतदानों का भी है। एक पार्टी देखे ना कि 7 मेंबरान पे आ गई जो PTI, तो इसमें कुछ लगा गया था। निकाल के अंदर या इस वक्त हुकूमत में कोई भी हुकूमत नहीं है, PDM की जो हुकूमत बनी है उसके 2 वजीर हैं,
اور وہ دونوں وزیری اور ایک وزیر اعظم اور باقی وہ ساری اسٹیٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن نکیال کے اندر عوامی سوال ہے کہ عوام لوگوں کو آٹا نہیں دیا جائے. تو ظاہر ہے یہاں کے جتنے نمائندگان ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے ذمہ آتا ہے کہ سپلائی سے آٹا راتوں رات وہ چوری ہوتا ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو دیا جا رہا ہے. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آٹا دیا جاتا ہے، لیکن جو غریب ہے، دیہڑی دار ہے یا جو ضرورت مند ہے ان لوگوں کو آٹا نہیں دیا جاتا. اس کی کیا بنیادی؟ نہیں وہ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. تو چلے ایک لائٹر موڈ میں کہا تھا جی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں میں. تو اگر نہیں جماعت کا لادہ ہونا ہے اس کا ساری ذمہ داری میری تھوڑی ہے اس کی غلطیوں کی. تو آپ اس میں اگر نہیں یہاں پہ اگر ہلکے کی نہیں جماعت کی تو گورنمنٹ نہیں ہے نا جی. وزیر اعظم تو مجھے نہیں پتا مسلم لیگ کا نہیں ہے، تو وزیر خوراک بھی نہیں ہے. تو وہ نہیں پچھلے الیکشن میں آپ میرا خیال ہے بڈھانوی صاحب کو یہی محکمہ پسند کریں گے. یہ آزاد کشمیر میں جو پچھلا الیکشن ہوا ہے یہ 2021 میں، تو وہ جب وہ خیال یہی تھا کہ برسٹر سلطان محمود صاحب وزیر اعظم سب بنیں گے. تو وہ نیازی صاحب گئے خواجہ فاروق صاحب کے پاس کہ یار می کوئی چنگی جی وزارت ہوا ہے تو می وزارت خوراک ذرا تجربہ بھی میں نہ برسٹر صاحب نہ واقف نہیں. وہ گل ہوئی 2 دنوں بعد 3 بجے فون آیا نیازی صاحب بھی کہ جناب وہ میں تو وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ صبح خواجہ فاروق صاحب دوڑنے گئے نیازی صاحب تو سو ماڑا کو خیال رکھ سمی اچھی وزارت دے جتنے اتنے چٹکلے لطیفے ہونے اتنے ان بھی دیکھا. یہ ہو سکنا کہ بھی پسند کرو نے محکمہ تجربہ ظاہر ہے اس خوراک نہ زیادہ تجربہ ہے. کچھ مہینوں میں 3-4 ماہ پہلے میں جلکا میں گیا تھا یہ نکیال کے ساتھ میں. وہاں کے لوگ بنیادی ضروریات سے بالکل کوسوں دور ہیں. ان کے بچے جب بارش ہو جاتی ہے نالے میں طغیانی آ جاتی ہے اسکول بھی نہیں آتے ہیں، اسپتال تک بھی کوئی مریض نہیں آ سکتا. ماتم ہو جائے تو وہاں پر بھی اسی طرح کی سچویشن ہے کہ جس طرح آج سے کوئی 10 سال پہلے گرانی کی تھی. تو کیا ان لوگوں کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ نہیں میں تو اپوزیشن میں ویسے بھی بہت سوچتا رہتا ہوں. چلو اس بات پہ بھی سوچ لوں گا. اپوزیشن میں اب بات سنیں کہ کچھ جگہ رہ جاتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اب ہلکا ہے، مشکل ہے، تعمیر و ترقی مشکل ہے. اب یہ 1.5 کروڑ کی سڑک ہے اب 3 کروڑ میں بنے گی. آپ کو پتا ہے ٹھیکیداروں نے بھی ہڑتال کی، اسکیلیشن مہنگائی آپ نے ہو کہا گئی کہ ہے. یہاں پر آبادی کم ہے، آپ نے آبادی کم ہے مگر یہ ان کی نہیں مشکلات نہیں میں نے وہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے. میں نے نہیں کہا جی. پھر میری منہ میں ڈال رہے بات. میں نے کب کہا تقریر نکالے گا آبادی کم ہے؟ اچھا سر، اب میری سب 3 باتیں آپ نے کی ہے جو میں نے کہی نہیں. میں یہی کہتا ہوں نا کہ منہ میں نہ ڈالا کرے باتیں. اور اسٹیج سے کوئی اور کہتا ہے تو میری ذمہ داری ہے اس کی. یہی پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ نہ ڈالا کرے منہ میں الیکٹرانک باتیں. میڈیا کی تمام باڈیز آج آپ نے اس علاقے کے اندر سڑک دی ہے، جو جیسے ہم نے اسٹیج سے سنا بھی ہے اور دیکھنے میں بھی آیا، آنا جانا بھی رہتا تھا. لیکن ہم کشمیر الیکٹرانک میڈیا سارا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اس غریب لوگوں کو شکریہ جی، میں آسانی پیدا کی ہے. جی آپ کے شکریہ کا بھی شکر ہے.